چلیے میں یہ 8واں ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ ہے لگ بھگ 10:34-35 قطر کے. 8ویں ویڈیو کی ابتدا ہو گئی ہے. 8th ویڈیو. میں یہاں رک کے تھوڑا سا بھی یہ دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو بھی بریف کر دوں، خاص طور پہ وہ حضرات جو اپنے اپنے لیول پہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور دین سمجھ کے یہ جیسے نالائق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. کتابوں کو مکس کر رہے ہو تم کہتے ہو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یوم الآخری، اور پھر اس کے بعد کتبہ کہہ کے تورات انجیل زبور پڑھنا چاہیے تھا ہر مسلمان کو، اور رسولہ کا مطلب تمام رسول. جب وہ کتابیں لا کے دیے ہیں، صحیح ہے غلط ہے بات کا سبجیکٹ ہے. ہر مسلمان کے پاس تورات بھی ہونا چاہیے، زبور بھی ہونا چاہیے، انجیل بھی ہونا چاہیے، قرآن بھی ہونا چاہیے. اگر ہندو کہتا ہے بھگوت گیتا، وہ بھی ہونا چاہیے، گرو گرنتھ بھی ہونا چاہیے، نہروان بھی ہونا چاہیے، جو بھی بدھا کے اوپر نازل. ہر مذہب بول لیجیے آپ، یا ہر دین کی آپ کے پاس کتاب ہونا چاہیے. جب آپ نے کتب ہی کا لفظ استعمال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تورات کا لفظ بھی ہے، زبور کا لفظ بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے ہم مانیں گے. ہر مسلمان کو یہ پڑھنا چاہیے، اس کا علم رکھنا چاہیے. میں اسی لیے خاص طور پہ دائی حضرات کو، یہ جو جماعتیں بنا کے گھوم رہے نا، کوئی الگ الگ نام رکھ لیا، کوئی تبلیغ، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل قرآن، کوئی جماعت اسلامی، کوئی فلاں، کوئی اہل سنت الجماعت، سب اپنی اپنی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. کنٹینٹ کیا ہے؟ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں، دیکھو تم خود اپنے ہاتھوں سے دین کو بدنام کر رہے ہو، اپنی زبانوں سے دین کو بدنام کر رہے ہو. اماں عائشہ کی عمر اتنی تھی، وہ ایسا ہو گیا، نبی معراج پہ چلے گئے، وہ پھر ایسا ہو گیا، اور پہلی وہی وہاں آ گئی. تم کو یہ میٹر چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جو مانتے ہیں مان لیجئے بھائی، جو ماننا ہے مانیے. آپ کس کو زندہ ماننا ہے، کس کو مردہ ماننا ہے، کس کو عالم الغیب ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا ہے، جو کرنا ہے کریے. آپ اپنے گھر میں کریے. جب بیان دے رہے ہو، دنیا کو دعوت دے رہے ہو، تو قرآن سے دو. قرآن سے بھی پہلے عقل سے دو. پہلے عقل اپنی منواؤ، اس کے بعد قرآن کے اوپر آؤ. قرآن سے دلیل دو، یا پہلے دلیل دو قرآن کی، یا اس کے بعد پھر آپ دنیا کو قرآن اپنی عقل سے ثابت کرو. تو ابھی میں آپ کو اس کا چھوٹا سا ایک ویڈیو بتاتا ہوں. اس نے کیا کہا تھا؟ ہاں، 5 جو کہ کسی ایک علاقے کے لوگوں میں آتا ہے، انہی کی زبان میں انہیں وہ مذہب سمجھایا جاتا ہے. صحیح بات ہے. ساری مذہبی کتابوں میں بہت سارے ایررز ہیں جن کو برداشت، جن کے ہوتے ہوئے مانا نہیں جا سکتا کہ یہ کتابیں سچی ہیں. پھر 5ویں ریزن کی طرف ہم چلتے ہیں. ہر مذہب ایک لوکل فینومین ہے جو کہ کسی ایک علاقے کے لوگوں میں آتا ہے، انہی کی زبان میں انہیں وہ مذہب سمجھایا جاتا ہے، اور پوری کائنات کا خالق و مالک جو ہے نا، وہ چھوٹی سی کسی لوکل بدوؤں کی زبان میں ساری دنیا سے بات کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں ٹرانسلیشن میں پھنسے رہتے ہیں، اور کبھی کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات تھی. کیونکہ مسئلہ یہ یاد رکھیں، سارے مذہب لوکل فینومین. کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل ہو. کوئی ایک بھی خدا کا مذہب ایسا نہیں ہے. کوئی مذہب بھی دیکھیں، اگر ہندوستان میں وید اور پرانوں والا جو دیوی دیوتا تھے وہ سچے تھے، تو انہوں نے کون سی امریکنز کے لیے یا یورپینز کے لیے کوئی انتظام کیا کہ ان کو میسج سمجھ آئے؟ آج جب انسان نے ترقی کی تو ویدوں کی ٹرانسلیشن کر کے اور جی پڑھا رہا ہے. اسی طرح قرآن جو ہے عربی میں نازل ہوا، تو اس نے کیا کوشش کی کہ چائنیز کو سمجھ آئے؟ نہیں آیا نا. چائنیز کو تو ابھی صدی میں آ کے عربی کبھی بھی نہیں آتی، وہ کیسے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو لوکل زبانوں میں لوکل فینومینا اور لوکل ریچولز مذہبوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سب ادھر کے چال باز لوکل لوگوں نے ہی مذہب بنائے ہوتے ہیں. ویری گڈ. 1400 سال پہلے کوئی تھا، 2000 سال پہلے کوئی تھا، 2600 سال پہلے کوئی تھا، 3500 سال پہلے کوئی تھا، جس نے سوچا میں اپنی قوم کو نا ذرا چونا لگاتا ہوں، اور وہ چونا لگایا اور وہ قوم بعد میں سکسیسفل ہو گئی، تو اس نے جا کے دوسری قوموں کو بھی اپنی زبان میں اپنا مذہب پڑھانا شروع کر دیا. یعنی ہمارے ہاں پنجابیوں کو کیا پتہ لگے کہ لیٹن میں بائبل کیا ہوتی ہے، عربی میں کیا ہوتی ہے، یا پنجابیوں کو کیا پتہ لگے سنسکرت کیا ہوتی ہے. تو یہ سب فراڈ ہے، یہ لوکل فینومینا ہے مذہب. کیونکہ خدا تو بھائی، چلو ٹھیک ہے بھائی، لوکل فینومینا. اب آپ کو سمجھ آئی عربی نہیں سیکھنے کا کیا نتیجہ نکلا؟
دنیا کی پوری 600 مشہور زبانیں سامنے لے کے آئیے، ساری کی ساری لے کے آئیے، میرے سامنے رکھیے. میری یہ خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ ایک ایسی لائبریری بناؤں جس کے اندر دنیا کی، خاص طور پہ سائنس چھوڑ کے، باقی یہ ٹیکنیکل چیزیں چھوڑ کے، تمام دنیا کی ہسٹری جمع کروں، اور تمام مذاہب جتنے ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان کی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی کروں، اور پھر بیچ میں ایک شیلف بنا کے آسمانی کتابوں کو رکھوں، اور قرآن کو بیس بنا کے، لاجک کو بیس بنا کے اللہ سے التجا کرتے ہوئے وہ پرانی کتابوں کا بھی کریکشن کر کے بتاؤں دنیا کو کہ یہ پیور دین ہے. یہ جس کی بات کر رہا ہے کہ ہر بندہ آ کے اپنی قوم کو اپنے لیول کے اوپر بیوقوف بنانے کی، چونا لگانے کی کوشش کرا، یہ انبیاء پہ الزام لگا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. انبیاء کا نام لے کے، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اوپر والے نے چن لیا ہے. تم تو مانتے نہیں ہو اللہ کو، لیکن ایک آدمی سلیکٹڈ ہے. یا تو اس کو لوگوں نے بھگوان بنا دیا، یا بھگوان کا انکار کر دیا. یہی دو ایکسٹریم چل رہے ہیں، دیکھ لیجئے آپ. یہ اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے ہے، اور ہمارے پاس کے جو بیوقوف مولوی ہیں وہ رسول کو اللہ میں ملا دیے، بزرگان دین کو اللہ میں ملا دیے، شہداء کو اللہ میں ملا دیے، اہل بیت کو اللہ میں ملا دیے، کہانیاں گھڑنا شروع کرے. کمینے قسم کے، ذلیل قسم کے، بیوپاری لوگ، مطلبی لوگ، حرامی قسم کے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں. ظلم کرنے والے لوگ، ناانصافی کرنے والے لوگ، ہٹ درمی کرنے والے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں. اس سے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 6 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں یہ بات کو، یہ 8ویں نمبر کا جو ویڈیو ہے اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. پھر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، انشاءاللہ 10 میں پورا ہو جائے گا.